بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہماری تیسری نشست وجود مبارک ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کچھ ابعاد اور جہات جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے الفاظ کی طرف توجہ فرمائی. لام عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے لفظ قد بھی جو فعل ماضی پہ آئے تو یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے. اور جب لام اور قد یکجا ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید در تاکید، یعنی انتہائی اہم بات ہے اور تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر. لقد کانا، کانا کا لفظ استمرار اور تسلسل اور دوام پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ کام سرمدی ہے، یہ کام ابدی ہے، یہ کام ہمیشہ کے لیے ہے، ہر عصر اور ہر زمانے کے لیے. تداوم اور دوام اور تسلسل، ایک امر مسلسل. کانا کا لفظ لقد کانا، تاکید در تاکید. لکم، تمہارے لیے. یہ کم کا خطاب کسی خاص عصر اور کسی خاص عبد اور کسی خاص بشر اور معاشرے کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا خطاب ہے. ہر عصر میں جو بھی انسان آئے گا وہ مخاطب ہے اس خطاب کا. لقد کان لکم، بتحقیق تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ کانا کا لفظ اشارہ ہے. لکم فی رسول اللہ، فی مطلب میں، رسول اللہ اللہ کے رسول، تمہارے لیے اللہ کے
رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین اسوہ ہے۔ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے نہیں، بلکہ آیت میں لفظ فی کا استعمال کیا پروردگار نے۔ تو خدا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آیت جو لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ پھر الگ معنی ہے، اور اگر آیت اس طرح سے ہے جیسا کہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب معنی الگ ہے۔ اور اب ان دو تعبیرات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ کہا جانا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر آیت جو کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ذات رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آیت ایسے ہوتی تو پھر معنی یہ ہوتا کہ تمام انسانوں کے لیے ازل سے لے کے ابد تک ہر فرد بشر کے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ عجیب یہ کہ معنی بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن آیت ایسے نہیں ہے۔ آیت جیسے ہے ہمیں ویسے معنی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بہت زیادہ فرق ہے دو تعبیروں میں۔ آیت جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اسلام کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ ہے، پایا جاتا ہے، موجود ہے۔ کیا فرق ہو جائے گا؟ فرق یہ ہو جائے گا اگر فی کو نکال کے ہم آیت کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، اور فی کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ رسول اسلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اب فرق واضح ہوا یا مزید روشن کیا جائے؟ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی انسان رسول کے جیسا بن سکتا ہے۔ رسول اسوہ ہے، یعنی وہ بھی ان کا عمل اور طرز بود و باش اور ان کا انداز معاشرت اختیار کر کے ان کے جیسا بن سکتا ہے، لیکن نہ، قرآن ہی نہیں کہہ رہا۔ قرآن جی فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے حضرت کی زندگی میں نمونہ اور اسوہ موجود ہے، پیروی کے نمونے موجود ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ حقیقت محمدی حقیقت ناشناختہ ہے۔ حقیقت محمدی ذہن و ادراک و فہم بشر سے بالاتر ہے۔ حقیقت محمدی کا ادراک کسی بھی ذی روح کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس جہان مادہ میں ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے خود ختمی مرتبت علیہ آلاف التحیت والثناء حضرت نے فرمایا، اے علی، مجھے محمد مصطفیٰ کو یا خدا جانتا ہے یا صرف تو جانتا ہے۔ ذات حقیقت محمدی جیسا ابن عربی کا رسالہ ہے، موجود ہے میرے پاس، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کی کچھ خوبصورت تعارف پیش کیا ابن عربی نے۔ حقیقت محمدی، جو ان کی حقیقت محمدی و افراد انسان، یہ ان کی ایک معروف کتاب، بہترین کتاب ہے۔ حقیقت محمدی تک عقل انسانی کی دسترس ممکن نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ کے ہاں
ان کے خانوادے میں جناب عبدالمطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا، پھر 40 سال زندگی گزاری، اور 40 سال مکمل ہونے کے بعد پھر ان کی نبوت کا آغاز ہوا، ان کی بعثت کا آغاز ہوا۔ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، پھر 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ یہ آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ ہے۔ حقیقت محمدی اس تاریخی تعارف سے بہت بالاتر ہے۔ تاریخ میں سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کما حقہ حضرت کا تعارف کروا سکے۔ حضرت کے تعارف کے لیے اساسی ترین ذریعہ، منبع، گنجینہ اور خزینہ خود قرآن حکیم ہے، اور در حقیقت چھ قرآن حکیم شرح علمی ہے ذات مصطفیٰ کی، اور وجود کتبی ہے ذات مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، فلسفے میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ ہر کوئی بھی چیز لے لیجیے، آپ کے اطراف میں دیکھ لیجیے، جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ اب آپ حالت روزہ میں ہیں تو میں ایک بات عرض کروں۔ ایک طالب علم گیا دینی مدرسے، اور پہلا سال جب مکمل ہوا تو گھر لوٹا، باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ماں کے ساتھ گھر میں، اور باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا بتائیے آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا ابھی ابھی ہم نے فلسفہ شروع کیا۔ کہ یہ فلسفے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کہا فلسفے میں ہم وجود اور ماہیت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ کہا وجود سے متعلق کیسی بات کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کہ مثلا ہم وجود سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک شے کے متعدد وجود، ان سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ کہ مجھے مثال سے سمجھاؤ، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے، سامنے ایک پلیٹ میں اس کی والدہ نے بچے کے لیے ایک انڈا رکھا ہوا تھا۔ کہا جیسے بابا یہ دیکھیے جو انڈا ہے پلیٹ میں، اس کے کئی وجود ہیں۔ یہ انڈا غیر ہے اس انڈے سے، تخم مرغ سے، جو اس وقت مثلا مشرق میں پڑا ہوا ہے، اور یہ غیر ہے اس سے، اور اس کا یہ وجود، اور کرتے کراتے آخر میں ثابت کیا کہ اس کے یہ 20 وجود بن رہے ہیں۔ اور باپ سنتے سنتے چکرا گیا، اور آخر میں جب تھک گیا بیٹے کی باتیں سنتے ہوئے تو اس نے انڈا اٹھایا اور کہا یہ ایک میں کھا لیتا ہوں، باقی سارے تم کھا لو۔ ہاں، فلسفے میں جو ہم وجود کی بحث کرتے ہیں اور وجود کی پھر اقسام کرتے ہیں، ہر شے کا ایک وجود ذہنی ہے، ایک اس کا وجود کتبی ہے، ایک اس کا وجود صوتی ہے، ایک اس کا وجود خارجی ہے جسے آپ وجود حقیقی کہتے ہیں۔ مثلا یہ مائکروفون یا یہ کرسی، ایک مرتبہ جب میں لفظ کرسی کہتا ہوں تو آپ کے صفحہ ذہن پر، خواہ آپ یہاں پہ موجود ہو خواہ کسی دوسری جگہ پہ، ایک تصویر ابھرتی ہے۔ یہ جو اس کرسی کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے، یہ بھی اس کا وجود ہے۔ یہ کون سا وجود ہے؟ وجود ذہنی، حصول صورت شیء عند الذہن۔ ایک شے کی صورت ذہن میں اگر حاضر ہو جائے، یہ اس کا علم، یہ اس کا وجود ذہنی ہے۔ ایک مرتبہ وائٹ بورڈ پہ میں اسی کرسی کو لکھتا ہوں، لفظ کرسی، یا آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ کون سا وجود ہے؟ یہ اس کا وجود کتبی ہے۔ ایک وجود ذہنی، ایک وجود کتبی، ایک اس کا وجود صوتی ہے۔ یہ جو میں زبان سے کرسی، یہ جو حروف کے مخارج ہیں، گلے سے، دہن سے، مختلف مقامات سے ٹکرا کے یہ آواز نکلتی ہے، ایک اس نشیب و فراز اور زیر و بم کے ساتھ، اور لفظ کرسی جو آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، یہ اس کا وجود صوتی ہے۔ اور ایک اسی کرسی کا وجود خارجی ہے، جو اس عالم خارج میں ہم اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ یہی کرسی ہے جو آپ کے سامنے پڑی ہے۔ اگر یہ تقسیم اور یہ بات پہنچی ہے تو میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں
ختمی مرتبت کی شناخت اور معرفت کے لیے اساسی ترین منبع، گنجینہ اور خزینہ ہمارے درمیان قرآن حکیم ہے۔ تاریخ میں صلاحیت نہیں ہے، نہ کسی اور علم میں، خود قرآن حقیقت محمدی کا نصاب ہے۔ ذات ختمی مرتبت کو اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اساسی ترین منبع خود قرآن ہے۔ بالفاظ دیگر یہ قرآن جو ہمارے پاس لفظوں کی صورت میں موجود ہے، یہ ذات ختمی مرتبت اور حقیقت محمدی کا وجود کتبی ہے۔ یہ وجود لفظی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو اس قرآن کا وجود حقیقی ہے یا حقیقت محمدی، یہ بشر کے لیے ناشناختہ ہے۔ وہ ذات ختمی مرتبت ہے جس ذات کو پروردگار نے ایک مختصر عرصہ زمانی کے لیے اس روئے زمین پر اتارا، بھیجا ہمارے درمیان۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ختمی مرتبت کا آغاز اور انجام یہ 63 سال ہو۔ نہ سب سے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت محمدی کی ضرورت کیا ہے۔ فلسفہ احتیاج حقیقت محمدیہ، کیا احتیاج ہے؟ اساسی ترین احتیاج جو ابن عربی کی گفتگو ہے، شاید میں پھر بعد میں کبھی عرض کروں، اور دن بھی ہمارے پاس کم ہے، ہم زیادہ رک بھی نہیں سکتے ختمی مرتبت کی شخصیت پر، اس لیے کہ ہم نے امام زمانہ کی شخصیت تک پہنچنا ہے، وہ عید سے پہلے ہم نے پہنچنا ہے۔ البتہ اگر آپ چاہیں کہ عید کے دن بھی ہم پڑھ لیں تو پھر پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پریشان نہیں ہوتے تو صلوات پڑھ دیجیے۔ ہم جتنے بھی افراد بشر ہیں، ہر عصر میں ہر انسان کی تخلیق کا جو بنیادی ترین مقصد ہے، ایک جملہ جو میں بارہا عرض کرتا ہوں اور میری مجبوری ہے کہ مجھے پھر بھی عرض کرنا پڑے گا شاید، یہ جملہ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن حکیم کی روح ہے۔ یہ جملہ انسان سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا اور شاید مستقبل میں بھی عرض کرنا پڑے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے، یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ کیسے مجاز سے حقیقت تک کا سفر طے ہو کہ ہم حقیقی معنی میں بھی انسان بن جائے؟ تو یہ سفر اگر انسان طے کرنا شروع کر دے، پستی سے بلندی کا سفر، چونکہ انسان اپنی زندگی میں 3 قسم کی حرکتیں کرتا ہے، حرکت یعنی سفر کرتا ہے۔ انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو، 3 طرح کا سفر کر رہا ہے، یا افق میں سفر کر رہا ہے، یا عمود میں سفر کر رہا ہے، یا پستی کی سمت سفر کر رہا ہے۔ اگر پستی کی طرف سفر کیا جائے، نیچے کی طرف، تو اسے کہا جاتا ہے سیر نزولی، اور اگر افق میں سفر کیا جائے تو اسے کہتے ہیں سیر افقی، جیسے اب گاڑی چلاتے ہیں، چلتے ہیں، سامنے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ بلندی کی طرف سفر کریں تو یہ ہے سفر عمودی۔ ان 3 اسفار میں سے کون سا سفر ہے جو انسان کا خاصہ ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے؟ یہ سفر ہے صعودی، صعود سے، نسیم سے۔ افق کی طرف سفر، افق کی طرف جو سفر ہم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ترقی، ارتقاء۔ ترقی کا کسی بھی انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ ترقی آپ کسے کہتے ہیں؟ ترقی جیسے آپ پہلے ایک منصب پر ہیں، عہدے پر ہیں، اور اب اس سے بڑے عہدے پہ چلے جائیں۔ پہلے آپ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، پھر آپ پریزیڈنٹ بن گئے، کیونکہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات محدود ہیں، لیکن چیف منسٹر سے شاید کچھ زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید پھر
آپ پرائم منسٹر بن گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ترقی۔ پہلے اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ تھا اور آپ نے اب 2 بنا لیے، 3 4 5، یہ تعداد بڑھ رہی ہے، آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر پہلے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی تھی، پھر آپ نے بڑی گاڑی خرید لی، یہ ترقی۔ پہلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اب اپنا گھر بنا لیا، پھر اس کے بعد ایک بڑا گھر بنا لیا، پھر 2 3 گھر بنا لیے، زیادہ اپنے لیے مکانات تعمیر کر، یہ مسلسل ترقی کرتا ہے انسان۔ اگر آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے، اگر آپ کے پاس زیور سونے اور چاندی کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، یہ ترقی، ارتقاء۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ غار میں رہتے ہیں تب بھی انسان ہیں، اگر آپ محل میں رہتے ہیں تب بھی انسان ہیں، اگر آپ پیدل چل کے اپنی منزل تک جاتے ہیں تب بھی انسان ہیں، آپ اگر ایک بہت بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تب بھی انسان ہیں۔ ان چیزوں کا انسان کی انسانیت کے ساتھ ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترقی اور ارتقاء کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انسان کی انسانیت کے ساتھ بنیادی تعلق کمال کا ہے۔ کمال معنویت میں ہوتا ہے، روحانیت میں ہوتا ہے، صفات اور اوصاف میں ہوتا ہے۔ جتنے بھی انسانی کمالات ہیں، صدق ہے، دیانت ہے، معرفت ہے، علم ہے، بصیرت ہے، آگاہی ہے، تقوی ہے، شعور، اس طرح کے اوصاف، اگر ان سے انسان متصف ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس نے پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اور انسان مسلسل حالت سیرورت میں، یہ قرآن کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں آیات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سیرورت آپ کے ملتان میں نے دیکھا ہے، کافی ماشاءاللہ ایک ثقافتی اعتبار سے شاید پاکستان کے بنیادی ترین شہروں میں سے، جہاں مختلف کام ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے شہر میں میں نے مٹی کا کام دیکھا، مٹی کا کام بہت مہارت سے آپ کے انجام دیا جاتا ہے۔ اسی مٹی سے چیزیں بناتے ہیں، باقی جگہوں پہ شاید اس طرح نہ بنائی جاتی ہیں جیسے آپ کے شہر میں بناتے ہیں۔ کبھی اگر آپ کھڑے ہو کر وہ جو کوزہ گر ہے، اسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کمہار، اسی نام سے ایک چوک بھی ہے آپ کے شہر میں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں زیادہ بنتی ہیں۔ کبھی آپ کوزہ گر کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں، جب وہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو سانچہ ہے اس کے اوپر مٹی کا وہ گولا رکھتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے، اور وہ چل رہا ہوتا ہے ایسے نیچے، اور یہ بن رہا ہوتا ہے، اور یہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ چیز وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ذرا سا اسکپ کر جائے، پھسل جائے، تو اب اس کی حیت بالکل بگڑ جائے گی، عجیب بن جائے گا۔ تو پھر آپ دیکھتے ہوں گے وہ دوبارہ کیا کام کرتا ہے، وہ اسی کو دوبارہ اٹھا کے پھر گارے میں پھینک دیتا ہے، اور پھر اسے گوندھ کے دوبارہ سے وہ جب بنا رہا ہوتا ہے اور وہ چیز بن رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کو، اس بننے کو کہتے ہیں سیرورت، سواد سے۔ انسان میں بیک وقت 2 کام ہو رہے ہیں، سین سے بھی سواد سے بھی۔ انسان سیرورت بھی کر رہا ہے اور سیرورت بھی کر رہا ہے۔ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے درس آج کا؟ سیرورت بھی ہے اور سیرورت بھی ہے۔ ایک تو انسان پستی سے بلندی کی طرف یا بلندی سے پستی کی طرف ہر آن، اگر اوپر نہیں جا رہا تو پھر نیچے جا رہا ہے، رکا ہوا نہیں ہے، انسان راکد نہیں ہے۔ ایک ہے سیرورت، ایک ہے سیرورت، انسان مسلسل بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ اس وقت شاید وہ اپنی شکل نہ دیکھ سکے کہ وہ کیا عجوبہ بن رہا ہے، لیکن حشر کا مطلب یہی ہے، حشر برپا ہوگا، محشر، یعنی جس دن ہماری اپنی ہاتھوں سے بنائی ہوئی شکل ہمارے سامنے آ جائے گی اور ہم خود کو دیکھیں گے، تو پھر وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن بڑی قیامت ہوگی، جس دن راز فاش ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن وحشیوں کو معشور کیا جائے گا، کوئی جانور نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہی انسان جو 40-50 سال 70-80 سال زمین کے سینے پہ چلتا رہا، کھاتا پیتا رہا، زندگی گزارتا رہا، لیکن ایک کام کرتا رہا، نہیں معلوم اس کی طرف متوجہ رہا یا نہیں رہا، یہ خود کو بناتا رہا۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ انسان اپنی شکل جو خود بناتا ہے جا کے قیامت کے دن دیکھے گا۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیسے انسان بن سکتا ہے کوئی؟ انسان مجازی، کس طرح سے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟
اس کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں جو نصاب چاہیے انسان سازی کا، انسان بننے کا، سفر کمال کو طے کرنے کا، وہ ہے معرفت، وہ ہے علم۔ اور معرفت میں جیسا امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، معرفت کی اساس، جیسا خود ختمی مرتبہ نے اپنے ایک صحابی آئے پیغمبر کے پاس، کہا یا رسول اللہ مجھے علم کی شگافیاں اور علم کے کچھ ایسے درجات بتائیں، اور علم کی گہرائیاں اور علم کی دقتیں مجھے بتائیں، آگاہ کریں مجھے علم کی باریکیوں سے متعلق۔ حضرت نے فرمایا تو علم کی باریکیاں اور دقتیں جاننا چاہ رہے ہیں، کیا تمہیں علم کی اساس کا پتہ ہے کہ تو دوسرے چکروں میں پڑ گیا مسئلہ؟ کہ نہیں، کیا ہے کہ علم اور معرفت کی اساس خود معرفت ذات خدا ہے۔ اگر کوئی انسان باکمال بننا چاہتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ معرفت حق تعالی کے بغیر یہ باکمال بن سکے۔ معرفت خدا یہ کمال کی سند ہے، انسان کو باکمال بناتی ہے، یعنی انسان کو انسان بناتی ہے، یہ معرفت خدا۔ اور توحید الگ ہے، توحید یعنی اللہ کو واحد ماننا، معرفت خدا الگ بات ہے، توحید الگ ہے۔ توحید وحد یوحد، توحید یعنی خدا کو واحد ماننا، خدا کو احد ماننا۔ خدا کو جب واحد کہتے ہیں، یہ بھی ہم مجازن کہتے ہیں۔ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی بنا سکتے ہیں۔ خدا واحد نہیں ہے، خدا احد ہے۔ خدا کو جو ہم واحد کہتے ہیں، یہ مجازن کہتے ہیں۔ توحید سے متعلق رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ سفر کمال تک پہنچنے میں جتنی بھی رکاوٹیں انسان کو درپیش ہو سکتی ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو برطرف کرنے کا نام توحید ہے۔ توحید انسان کی ممد و معاون ہے تاکہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور انسان بننے کے لیے اساس ذات خدا کی معرفت ہے۔ اب آئیے حقیقت محمدی کی ضرورت اور احتیاج کا فلسفہ کیا ہے۔ خدا کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان بن سکے۔ تو اب کیسے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے؟ اس لیے کہ ذات خدا حس و وہم و گمان و عقل و شعور سے ماورا بالاتر، زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ کیا خدا کسی جگہ پر بیٹھا ہے؟ کیا آپ اشارہ کر سکے خدا کی طرف؟ امیر المومنین پہلے خطبے میں فرماتے من حد لہ فقد عدد، جس نے خدا کو محدود کیا وہ خدا کو گنتی میں لے کے آ گیا۔ یہ پہلا خطبہ پڑھنے سے لائق ہے، اب میں اس طرف نہیں چلتا۔ خدا کی معرفت کے بغیر انسان بننا ممکن نہیں، تو معرفت کیسے حاصل ہو؟ مثلا ہمارے ناظم ممبر ہیں جو یہاں کے انتظامات کو بھی دیکھتے ہیں، جو آپ کے لیے اعلانات بھی کرتے ہیں، مجھے ان سے متعلق آشنائی نہیں ہے۔ اب یہ مثال ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے ہم مثال کا سہارا دیں۔ میں ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مثلا اگر میں اپنے شہر میں قیام پذیر رہوں اور یہ یہیں پر تشریف فرماؤں، تو کیا ممکن ہے کہ مجھے ان کی معرفت حاصل ہو جائے؟ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے لیے انسان کو رابطہ چاہیے، رابطے کے بغیر معرفت ممکن نہیں ہے۔ جب رابطہ ہوگا، آنا جانا ہوگا، بات ہوگی، تو مجھے آہستہ آہستہ ان کا عرفان ہوگا، ان کی معرفت ہوگی۔ معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ جی، معرفت کے لیے، اور معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے۔ اور ہمارا رابطہ خدا سے کیسے برقرار ہو؟
اس لیے کہ اللہ نہ زمان میں آ سکتا ہے نہ مکان میں آ سکتا ہے. جو زمان و مکان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی انسان زمان اور مکان سے باہر نہیں جا سکتا. ہم زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے. اللہ زمان اور مکان میں آ نہیں سکتا. تو جب وہ زمان و مکان میں آ نہیں سکتا اور ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر رابطہ کیسے برقرار ہوگا؟ اور جب تک رابطہ نہیں ہوگا خالق اور مخلوق کے درمیان تب تک مخلوق کو خالق کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ دوسری طرف پروردگار نے انسان کو پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے تاکہ وہ باکمال بن جائے. اب یہاں پر انسان کی عقل کہتی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی تمام حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی تمام حدود کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور اس ذات کا نام حقیقت محمدی ہے. یہ حقیقت محمدی کبھی ذات مصطفیٰ میں جلوہ گر ہوئی ہے، کبھی ذات علی ابن ابی طالب میں جلوہ گر ہوئی ہے، کبھی ذات حسین میں جلوہ گر ہوئی ہے، کبھی ذات حسن میں، کبھی ذات امام جعفر صادق میں، کبھی ذات فاطمہ میں. یہ وہی حقیقت واحدہ ہے، یہ وہی حقیقت محمدی ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف شخصیتوں کے نورانی پیکر میں متجلی ہوتی رہی ہے حقیقت محمدی. یہ حقیقت محمدی ہے کہ جو زمان و مکان کی تمام حدوں کو چیر کر اس لا زمان اور لا مکان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ حقیقت ختمی مرتبت ہے. نہ تو انسان اللہ کی حقیقت کو جان سکتا ہے نہ محمد و آل محمد کی حقیقت کو جان سکتا ہے. اب سوال یہ تو ایک نمونہ ہے حقیقت محمدی سے متعلق. خود حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کے لیے معراج کا سمجھنا ناگزیر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پہلے مرحلے میں تو آقا سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں بیت الاقصی، مسجد اقصی. اگر آپ چاہیں گے تو ہم ایک نشست معراج سے متعلق گفتگو کر لیں گے تاکہ معراج کی جو جزیات ہیں وہ روشن تر ہوں تو ہمارے لیے یہ چیزیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی. خود یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں پر 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. یہاں سے پھر حضرت کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المعمور کی طرف. چوتھے آسمان تک تسلسل سے جاتے ہیں. پہلی مرتبہ حضرت چوتھے آسمان پہ رکتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد کے درجات ہیں، مدارج ہیں. سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا سے مراد کیا ہے؟ عرش سے کیا مراد ہے؟ لوح سے کیا مراد ہے؟ قلم سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے کیا مراد ہے؟ یہ اسی سلسلہ معراج اس ایک نشست میں اگر آپ چاہیں گے تو ہم یہ چیزیں ان کی طرف اشارہ کر دیں گے. اب ذات ختمی مرتبت ان تمام مراحل کو طے کرتے کرتے کہاں پہ پہنچ رہے ہیں؟ اگر صحیح بخاری کی حدیث ہوتی یا اصول کافی کی حدیث ہوتی کوئی بھی مسلمان نہ مانتا، کوئی بھی مسلمان اسے قبول نہ کرتا، لیکن قرآن نے بیان کیا اس چیز کو. اور حقیقت معراج کو قرآن نے متعدد جگہوں پہ بیان کیا. آغاز بھی انجام بھی وہاں پر پہنچ کر جزیات تک کو قرآن نے بیان کیا. پہلی بات ہے کہ بیت المعمور تک، چوتھے آسمان تک جبرائیل پیغمبر کے ساتھ تھے، اور چوتھے آسمان سے جب آگے بڑھے تو جبرائیل رک گئے اور پیغمبر آگے بڑھ گئے. لیکن جب دیکھا کہ جبرائیل رکے تو ختمی مرتبت نے سوال کیا، جبرائیل کیوں رکے ہو، آگے آؤ. تو جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ لو دنوت انبلۃ لاحترقت. اگر میں ایک پورا برابر، یہ آپ کی انگلیوں میں جو پورے ہیں نا، اس کی مقدار آپ دیکھ لیں کتنی بنتی، یعنی جہاں پہ رکا ہوں نا آگے، اس سے آگے اگر پورا برابر بڑھوں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں. لاحترقت،
جل جاؤں، نابود ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ اس لیے پوچھا ختمی مرتبت نے تاکہ ہمیں بتا دے کہ جہاں پر جبرائیل رک گئے اور اس سے آگے قدم نہیں بڑھا پا رہے، محمد مصطفیٰ اس سے آگے جا رہے، اور کتنا آگے گئے۔ قرآن نے بھی اس مقام قرب خدا کی حد معین نہیں کی۔ دنا فتدلا، اگر قرآن یہ کہتا کہ شب معراج ذات ختمی مرتبت جب خدا سے قریب ہوئے تھے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین، دو کمانے، یہ فاصلہ رہ گیا۔ اگر قرآن اس حد تک رکتا تو انسان سوچتا کہ ہاں یہ مقام قرب مصطفیٰ ہے، لیکن نہ، یہ قرآن ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ شب معراج یہ حقیقت محمدیہ، ذات اقدس الہ خدا کے اتنے قریب جا پہنچی۔ پہلے کہا دو کمانے، پھر قرآن نے کہا او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ کتنا کم؟ اب یا خدا کو پتا ہے یا مصطفیٰ کو پتا ہے، انسان اس مقام کو درک نہیں کر سکتا۔ سوال یہ کہ جب جبرائیل نہیں جا پا رہے، یہ جبرائیل کیا ہے؟ کیا جبرائیل جسم رکھتے؟ جبرائیل جسم نہیں رکھتے۔ جبرائیل جب زمین پر تشریف لاتے تھے تو دحیہ قلبی کی شکل اختیار کرتے تھے، پھر پیغمبر کے سامنے آتے تھے۔ جبرائیل صرف روح ہے، جسم سے منزہ ہے، جسم نہیں رکھتے، روح۔ یہ روح کیا ہے؟ اگر آپ تھک رہے ہیں تو ہم آج رک جاتے ہیں۔ روح کیا ہے اور جسم کیا ہے؟ جسم انسانی عناصر کا مجموعہ ہے، مٹی سے بنا ہے، خاک سے بنا ہے۔ البتہ یہ جو ہم خاک سے کہتے ہیں اس سے مراد صرف حضرت آدم ہے، ابو البشر۔ آپ سب کے اور ہمارے باپ آدم یہ مٹی سے بنے، باقی ہم میں سے کوئی بھی انسان مٹی سے نہیں بنا ہے۔ جو قرآن کی تعبیر ہے وہ بہت دقیق ہے۔ قرآن یہ نہیں فرما رہا کہ لقد خلقنا الانسان من طین۔ طین اور تراب میں کیا فرق ہے؟ خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور جب مٹی کا گارا بن جائے اسے طین کہتے ہیں۔ جب اس مٹی میں پانی بھی شامل ہو جائے اسے طین کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ ہم نے انسان کو طین سے بنایا؟ نہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے عرق سے، مٹی کے جوس سے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ افطار کریں گے، افطار میں ممکن ہے کہ آپ جوس استعمال کریں، رس استعمال کریں پھلوں کا۔ ابھی ملتان میں آپ اور باقی پاکستانی بھی انتظار کر رہے ہیں آم کا، اور آپ خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی بھیجیں گے۔ یہ آم، ان کا آپ رس نکالتے ہیں، باقی پھلوں کا بھی نکالتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا۔ آم کا رس تو آپ نکالتے ہیں، کبھی مٹی کا رس بھی نکالا ہے؟ خدا کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا۔ کوئی ایسی مشین دیکھی آپ نے جو مٹی کا رس نکالے؟ یہ مشینیں آپ کے گھروں میں، آپ کے باغات میں، آپ کے کھیتوں میں بکثرت موجود ہیں۔ یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے جو مسلسل مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں، زمین سے کھینچ رہے ہیں، اور پھر اس مٹی کے رس کو کہاں منتقل کر رہے ہیں؟ اس دانے تک پہنچا رہے ہیں، جو گندم کا دانہ ہے، جو جو کا دانہ ہے، جو سیب، سنترا ہے، ناشپاتی ہے، آم ہے، یہاں تک یہ رس پہنچتا ہے۔ اب جب رس منتقل ہوا مٹی کا اس دانے میں،
اب انسان نے اسے کھا لیا، آم کھایا، سیب کھایا، ناشپاتی کھائی، روٹی کھائی، چاول کھائے، اناج کھایا، اب اس سے انسان کا خون بنا۔ سورہ مومنون میں بیان ہو رہا ہے، خون بنا، خون سے پھر مزید یہ تکامل کے مراحل طے ہو رہے ہیں، خون سے پھر نطفہ، اب نطفہ سے پھر علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، اور پھر قرآن فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا پورا ڈھانچہ ماں کے شکم میں تیار ہو جاتا ہے۔ پھر پروردگار کیا فرماتا ہے، دیکھیں جب خون بنا پہلے مرحلے میں خدا نے نہیں خود کو کچھ مبارکباد پیش کی، کوئی ایسی بات کی تمجید نہیں کی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانچہ مکمل ہے، لیکن ابھی تک خدا نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جیسے مکان تیار ہوا 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کی شکم میں، اب خدا کیا فرما رہا ہے، دیکھیے یہ تعبیر قرآن کی تعبیر، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور نئی شے ڈال دی، وہ کیا ہے، وہ روح ہے۔ روح، جیسی روح وہ مکین اس مکان کے اندر داخل ہوا، اب خدا نے خود کو مبارکباد پیش کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو پیدا کیا۔ کسے؟ جسم کو نہ، روح کو۔ احسن تقویم روح ہے انسانی، قرآن نے جو احسن تقویم کی بات کی یہ روح انسانی ہے۔ آئیے یہ انسان، ہم یہ جو میں نے مثال دی، مجبور تھا کہ حقیقت محمدیہ تک اس کو زینہ قرار دیں اور یہ مطلب میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ ہم انسان، کیا ہم میں سے کوئی معراج پر جا سکتا ہے؟ معراج کا تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جہاں حضرت تشریف لے گئے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو، صرف خدا جانتے ہیں، صرف مصطفیٰ جانتے ہیں، جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ جس ہستی کو میزبانی کے لیے خدا نے بلایا وہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ حقیقت محمدی ہے، حقیقت محمدیہ کا دوسرا فرد ہے وہی حقیقت محمدی۔ پیغمبر گئے یا پیغمبر کے لیے کسی اور کو بھی بلایا گیا ہو، کیسے پہنچے؟ جب دوسرا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، جب جبرائیل نہیں جا سکتا۔ میں نے جسم اور روح کی بات کی اس لیے کی کہ جبرائیل جسم نہیں رکھتا، جسم مادہ ہے، عناصر سے بنا ہے۔ جب میں ادھر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو پھر میں یہاں نہیں بیٹھا، وہاں پر بیٹھنے کے لیے مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ کیوں؟ جسم محدود ہے، جسم عناصر سے بنا ہے، جسم مادی ہے، لیکن روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے، روح ایک وقت میں ہر جگہ ہو سکتی ہے، روح بسیط ہے۔ تو جبرائیل خود روح الامین ہے، جبرائیل خود سراپا روح ہے، جبرائیل خود مجرد ہے، لطیف ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جبرائیل جو خود مجرد ہے، جو روح ہے، جو جسم رکھتے ہی نہیں ہے، جسم کثیف ہے، جسم پرواز کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبرائیل تو روح ہے۔ اگر جبرائیل روح ہے تو پھر جبرائیل کو چلتے جانا چاہیے، لیکن عجیب یہ ہے کہ جو روح رکھتا ہے وہ رک گیا، اور جو جسم رکھتا ہے وہ جبرائیل کو خدا حافظ کیسے کہہ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
اب جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ معراج کا انکار کریں گے. کبھی کہتے ہیں یہ معراج روحانی تھی، کبھی کہیں گے کہ یہ عالم خواب میں ختمی مرتبت نے یہ سفر کیا. نہ، قرآن سرات سے فرما رہا ہے، خدا اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں. سبحان الذی، اللہ سبحان ہے، اسرا جس نے سیر کرائی، بے عبدہ، یہ بھی نہیں کہا کہ بے روح ہی. عبد یعنی جسم و روح، ہر دو کا مجموعہ، یعنی ذات مصطفیٰ اسی جسم کے ساتھ وہاں تشریف لے کے گئے جہاں جبرائیل روح الامین نہیں جا سکے. کیوں؟ سوال ہے کیوں جبرائیل نہیں جا پا رہے اور پیغمبر پہنچ گئے؟ دیکھیے، میں نے جسم کی بات کی، اب وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا. جسم عناصر سے بنا ہے لیکن روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے. اس روح بسیط اور روح مجرد میں اللہ نے 5 جوہر رکھے، جس کی وجہ سے اللہ خود کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. روح حسین ہے. کیوں روح حسین ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے روح انسانی میں 5 جوہر رکھ دیے. سب سے پہلے جوہر علم، پھر اب یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے لیکن میں اشارہ دے کے بات ختم کر رہا ہوں. جوہر علم، جوہر خوشبو، جوہر نور، جوہر بقا اور جوہر کمال. یہ 5 جوہر رکھے روح انسانی میں. اگر یہ بات پہنچی ہو تو اب سمجھیں کہ وہ مقام جہاں پر جبرائیل نہیں جا سکتے اور پیغمبر اسی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ایک حدیث منسوب ہے امام صادق سے. کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات پہنچ گئی. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا. جسم کا تعلق عالم مادہ سے ہے، اسی مٹی سے بنا ہے، اس مٹی میں دوبارہ مٹی ہو جائے گا. یہ جسم صرف مکان ہے، ایک وردی ہے، ایک لباس ہے، پوشاک ہے، ایک خیمہ ہے. اصل مکین روح ہے انسانی ہے، جو آ کر اس میں کچھ عرصہ بیدوتا کرتی ہے، رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے. 10 سال، 20 سال، 5 دن، 1 دن آتی چلے جاتی ہے، یا 60 سال، 70 سال، 100 سال. انسان کی حقیقت یہ روح ہے. اور روح یہ 5 جواہر کا مجموعہ ہے. اس میں کوئی مادہ نہیں ہے، اس میں کوئی میٹر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عناصر نہیں ہے. روح بسیط ہے. اس میں 5 جوہر ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اگر یہ بات پہنچی ہے تو کیا فرماتے ہیں امام صادق، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جبرائیل نہیں جا سکے تو پیغمبر کیسے چلے گئے؟ امام فرماتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا ہے اتنا لطیف اللہ نے انبیاء کے جسموں کو رکھا ہے. یعنی جتنی ہماری روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں. آخر کیا بات ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، ہم پر وحی نہیں آ سکتی؟ عرب تو یہ کہتے تھے یمشی فی الاسواق، یہ قرآن ہے، یہ محمد تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ ہمارے جیسا بشر ہے. خدا نے فرمایا بل یوحی الیہ، وحی کا فرق ہے. یہ امام صادق فرما رہے ہیں کہ جتنی تمہاری روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں، اور جتنی انبیاء کی روح ارواح لطیف ہیں اتنے ہم محمد و آل محمد کے جسم لطیف ہیں. یہ اجسام مطہرہ اتنے لطیف ہیں کہ چشم زدن میں فرش سے عرش تک کا سفر طے کر رہے ہیں. یہ حقیقت محمدی ہے. یہ کسی بھی انسان کے لیے قابل شناخت نہیں ہے. ورنہ آخر کیا بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت کے تعارفات میں سے ایک ہے کہ 63 سالوں میں کبھی کسی نے آپ کا سایہ نہیں دیکھا. جس کی روح، جس کا جسم انبیاء کی روحوں جتنا لطیف ہو، اس کے جسم کا سایہ نہیں ہو سکتا.
کیا وجہ ہے؟ مامون کے دربار میں جب ایک تاجر نے آ کے کہا کہ میں تمہارے پاس ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو تمہاری مملکت سے زیادہ قیمتی ہے، کہا کیا ہے؟ کہ میرے پاس ختمی مرتبت کے 7 بال ہیں۔ کہ کیسے پتہ چلے کہ پیغمبر کے؟ کہا کہ تم دیکھ لو، جو خوشبو ان سے آتی ہے دنیا میں ڈھونڈو، کہیں سے تمہیں ایسی خوشبو نہیں ملے گی۔ یقین دلا دیا مامون کو اور کہا بتاؤ کیسے بیچو گے؟ کہا 1 بال 1 لاکھ درہم کا، 7 بال ہے تو 7 لاکھ دو لے لو۔ لے لیے اور اب خوش ہے مامون، ہر ایک کو بلا رہا ہے، اکابرین کو، بڑوں کو، آؤ آ کر ختمی مرتبت کے بال کی زیارت کر لو، منہ مبارک کی۔ آپ بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے نا بال، یہ پگڑی ہے، یہ بال ہے، کیسے پتہ چلے یہ ختمی مرتبت کے بال؟ ترکی میں بھی میوزیم میں موجود ہیں، ختمی مرتبت سے منسوب ان کے بال ہیں۔ اب مامون بال رکھے ہیں اور بڑے فخر سے امام علی ابن موسیٰ رضا کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ بھی آئیے اور آ کر اپنے جد بزرگوار کے بالوں کی زیارت کیجیے۔ حضرت آئے، آپ کے سامنے ایک سبز پارچے میں یہ بال جب رکھے گئے، پیش کیے گئے، تو حضرت نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پہلے اپنی اس انگشت شہادت سے 4 بال الگ کیے، 3 بال الگ کیے، اور پھر ان 3 بالوں کو اٹھا کے چوما۔ مامون نے حیرت سے استفسار کیا۔ پہلی بات، حضرت کا سایہ نہیں۔ دوسرا کام کیا ہے جو میں اب عرض کر رہا ہوں، اب وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ اور بھی کچھ مراحل تھے۔ 4 الگ کیے، 3 کو چوما، 4 کو چھوڑ دیا۔ مامون نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ نے الگ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ 3 بال میرے جد بزرگوار کے ہیں، لیکن یہ 4 بال کسی اور کے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ اس لیے کہ ان 3 سے میں اپنے وجود کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ اسی بات کا اعادہ ہے کہ وہی حقیقت محمدی ہے۔ آج حقیقت محمدی پیکر رضوی میں متجلی ہے۔ کہ یہ دلیل آپ کے لیے مامون، جس کے بارے میں ابن خلدون نے کہا کہ وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَاء، خود بہت بڑا فقیہ تھا، بہت ذہین آدمی تھا، تو کہا اے علی ابن موسیٰ رضا، یہ جو دلیل آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے حجت ہے، میرے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ اہل دربار کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایسی بات کریں جو ہم سب کے لیے بھی حجت ہو سکے، ہم بھی مانیں کہ یہ رسول کے ہیں، یہ رسول کے نہیں ہیں، ورنہ 7 رسول کے ہیں یا 7 رسول کے نہیں ہیں۔ کہ پھر ایک کام کرو، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی۔ کہ اب یہ 4 بال اٹھا کے آگ میں پھینکو۔ مامون نے پھینکے، 4 بال جل گئے۔ پھر کہا اب یہ 3 بال اٹھا کے آگ میں رکھو۔ جب یہ 3 بال اٹھا کر آگ میں رکھے گئے تو آگ بجھ گئی۔ کہ اب سمجھ میں آئیے، اللہ نے آگ کو ہم محمد و آل محمد پر حرام قرار دیا۔ حقیقت محمدی آخر کیا بات ہے؟ یہ جو اقبال کہتے کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں، ختمی مرتبہ جو اس عالم ہست و بود میں تشریف لائے، یہ حقیقت محمدیہ فہم انسانی سے ماورا اس کائنات میں جو آقا تشریف لائے، یہ لباس مجاز میں تشریف لائے، تاکہ ہمارے درمیان رہ کر ہمیں وہ اصول تعلیم دے سکیں ہماری زندگیوں کے لیے، جو ہمیں باکمال بنا سکیں۔ ورنہ جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ جسم کثیف ہے، اور ایک کثیف جسم سے، ایک کثیف وجود سے نگاہ عبور نہیں کر سکتی ہے، رک جائے گی۔ اگر کوئی پیکر ہے، جسم رکھتا ہے، تو آپ کی نگاہ اس پہ روکے گی، اسے پار نہیں کر سکتی، یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور دیکھیے یہ 20 بڑی کتابوں میں، اور میں آپ کو اس کتاب کا نام بتاتا ہوں کہ جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، اب بات جہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ تفہیم القرآن کس نے لکھی ہے؟ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے۔ کتنی جلدیں؟ 6 جلدیں۔ اس کی 6ٹی جلد میں سورہ مسد کی تفسیر کا آپ شان نزول دیکھیے جا کے۔ کیا لکھا مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے؟ کہا کہ ابو سفیان کی بہن، جس کا نام ام جمیل تھا،
اس کی شادی ہوئی ابو لہب کے ساتھ۔ اب ابو لہب اور جمیل یہ دونوں ہمسایہ ہیں پیغمبر کے، اور ابو لہب چچا ہے، اور ہمسایہ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے۔ یہ جمیل اتنا کینہ رکھتی تھی اپنے دل میں، اور ابو لہب کو بھی ایسا بنا دیا، اپنے رنگ میں رنگ لیا کہ یہ کوڑا کرکٹ سارے گھر میں جھاڑو چلاتی، اور جتنا کوڑا اکٹھا ہوتا دیوار سے پیغمبر کے گھر میں پھینک، غلاظتیں پھینک دیتی۔ دونوں میاں بیوی آدھی رات جنگل میں چلے جاتے اور خاردار جھاڑیاں کاٹ کے لاتے اور اپنے سر پہ اٹھا کے لاتے۔ کیوں؟ پیغمبر کے دروازے کے آگے پھیلا دیں، تاکہ صبح جب گھر سے باہر نکلے تو آپ کے یہ کانٹے چبھے اور آپ کو تکلیف ہو، آپ لہو لہان ہو جائیں۔ اذیتیں دیتے تھے مسلسل۔ ان سے متعلق، دونوں میاں بیوی سے متعلق، دشمنان رسول خدا سے متعلق اللہ نے سورہ اتارا۔ اس سورہ کا نام سورہ مسد ہے۔ ان کی مذمت میں اور نام لے کے خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام بھی لیا، بیوی کا ذکر بھی کیا۔ جیسے یہ سورہ اترا جمیل آگ بگولا ہو گئی، اور ہر وقت اب اس کوشش میں ہے کہ کہیں پیغمبر اسلام ملے تو یہ اذیت پہنچائے۔ اب ابو العلا مودودی نے لکھا، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک صحابی ہے جس کا اصل نام عام طور پہ نہیں جانتے لوگ، عبداللہ بن عثمان بن عامر، ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خلیفہ اول ہے مسلمانوں کے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر خلیفہ اول، کہا کہ یہ پیغمبر کو بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ آج کل جمیل آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، تو ذرا سا احتیاط کریں اور گھر سے اکیلے نہ نکلیں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اچانک سے جمیل سامنے سے نمودار ہوئی، اور ابو العلا مودودی نے لکھا کہ ابو بکر کی نگاہ پڑی اور گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کون؟ کہ جمیل۔ فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو، کس بات کا خوف ہے؟ کہ حضرت آپ غائب ہو جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اب جا کے پڑھیے گا ابو العلا مودودی نے کیا جملہ لکھا، کہا پیغمبر اسلام نے کہا اے ابن ابی قحافہ، وہ مجھے نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی۔ تو کیا لکھا کہ ابو بکر نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ موجود ہو اور نظر نہ آئے؟ حضرت نے فرمایا دیر کس بات کی، ابھی دیکھ لینا۔ اور چند لمحوں کے بعد جب وہ پہنچی جمیل آ کر چیخنے لگی، ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد، جو یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے یہ سورہ اتارا ہے، اگر کہیں مل جائے تو میں اس کا سر پھوڑ دوں، یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دوں۔ خوب غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب وہاں سے چلی تو اب ابو بکر نے کیا کہا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ حقیقت محمدیہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادو تھا، نہ، جادو اور معجزے میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو فریب نظر ہوتا ہے، لیکن معجزہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں وہ فعل انجام پاتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، ختمی مرتبت کے تعارفات جو قرآن نے بیان کی، میں ان میں سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت ختم ہو گیا۔ کل ایک شخصیت کا انتقال ہوا، عالم دین جناب سید اون نقوی صاحب، ان کے لیے اور جملہ مومنین مومنات شہدائے اسلام اور ایسے تمام افراد کی اس دنیا میں ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کی ارواح طیبہ کی ایصال ثواب کے لیے اور مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بالخصوص سید اون نقوی صاحب کی ایصال ثواب کی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔